دنیا بھر میں جمہوریت کی گونج کا بڑا چرچا ہے۔ کتابی تعریف کی بات کریں تو آسان الفاظ میں جمہوریت کو عوامی حکومت کہا جاتا ہے جو آمریت کے برخلاف عوامی نمائندوں کے ذریعے کام کرتی ہے۔ لیکن جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم دنیا کے کئی ممالک میں موروثی سیاست نے اس قدر مضبوطی سے پنجے گاڑ لیے ہیں کہ بظاہر جمہوری دکھائی دینے والی حکومتیں اندرونی طور پر آمریت کا شکار ہیں اور معاشروں کو تباہ کر رہی ہیں۔ اس کی تازہ مثال سری لنکا ہے۔ کم و بیش 2.25 کروڑ نفوس پر مشتمل سری لنکا میں 9 صوبے ہیں۔ سری لنکا کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے، مگر اس کا رقبہ کراچی جیسے 17 شہروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں انسانی آبادی کی تاریخ کے آثار 1,25,000 برس قدیم ملتے ہیں، جبکہ لکھی ہوئی تاریخ 3,000 سال قدیم ملتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سری لنکن مصنوعات کے ٹاپ ایکسپورٹر ممالک میں امریکہ، برطانیہ، چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ گزشتہ برس پاکستان کی فی کس جی ڈی پی $1190 تھی، جبکہ سری لنکا کی فی کس جی ڈی پی $4100 تھی۔ سری لنکا کی معیشت کا دار و مدار سیاحت پر ہے اور سال 2019 میں سری لنکا کو دنیا کا بہترین سیاحتی مقام قرار دیا گیا تھا۔ سری لنکن حکومت کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ 2020 میں کورونا وبا پھوٹنے کے بعد سری لنکا کی سیاحت میں 70% سے زائد کمی ہوئی، جس سے معیشت پر برا اثر پڑا اور بالآخر ملک دیوالیہ ہو گیا۔ تاہم ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ سری لنکا کی موجودہ معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایک سیاسی خاندان راجا پکسا ہے، جو اصل میں کاروباری خاندان بھی ہے۔ راجا پکسا خاندان گزشتہ 12 برس سے سری لنکا کے اہم حکومتی عہدوں پر قابض ہے۔ پچھلے 70 سال میں سری لنکا بھی دائیں اور بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے زیر اقتدار رہا ہے۔ سری لنکا فریڈم پارٹی کے بانی بندرا نائکے تھے، جو بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہیں صرف 3 سال اقتدار ملا، یعنی 1956 سے 1959 تک، جب انہیں 60 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں یونائیٹڈ نیشنل پارٹی دائیں بازو کی جماعت ہے، جو 75 میں سے تقریباً 40 سال اقتدار میں رہی ہے۔ اسی پارٹی نے 1977 سے 1994 تک 17 سال مسلسل حکومت کی تھی۔ سری لنکا کی تاریخ میں دوسری اہم شخصیت جے وردنے رہے۔ جب دائیں بازو کے جے وردنے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایسا صدارتی نظام متعارف کروایا جس میں وزیر اعظم صدر کے تابع رہتا ہے۔ سری ماؤ بندرا نائکے اپنے والد کے قتل کے بعد 1960 میں سری لنکا کی وزیر اعظم بنی اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ 1970 سے 1977 تک وزیر اعظم رہیں۔ سری ماؤ بندرا نائکے 1960 سے 1994 تک سری لنکا فریڈم پارٹی کی صدر بھی رہیں۔ ان کے بعد ان کی بیٹی چندریکا کمارا ٹنگا نے 1994 میں پارٹی چیئرمین کی کرسی سنبھالی اور اسی برس وہ سری لنکا کی پہلی خاتون اور 5ویں صدر بھی بن گئیں۔ چندریکا کمارا ٹنگا 11 برس تک سری لنکا کی صدر رہیں، تاہم 2005 میں ان کے خلاف پارٹی میں بھی سوالات اٹھائے جانے لگے اور ان کی مخالفت میں مہندا راجا پکسا کو فریڈم پارٹی نے اپنا نیا صدارتی امیدوار بنایا۔ یہیں سے راجا پکسا خاندان کے سیاسی و کاروباری مفادات کا عروج اور سری لنکا کی تباہی کا دور شروع ہوا۔ مہندا راجا پکسا پہلے 2004 سے 2005 تک سری لنکا کے وزیر اعظم رہے، پھر وہ 2005 میں ملک کے صدر بنے اور 10 برس تک اس عہدے پر براجمان رہے۔ اس دوران انہوں نے 26 سال سے ملک میں جاری خانہ جنگی کو سختی سے کچل دیا۔ اسی دوران وہ سنگین جنگی جرائم کے مرتکب بھی ہوئے، مگر 2015 میں انتخاب ہار گئے، جس کے بعد سری سینا کی حکومت بنی جو فریڈم پارٹی اور یو این پی کی مخلوط حکومت تھی۔ لیکن پھر 2019 میں مہندا راجا پکسا کے بھائی گوٹابایا راجا پکسا صدر بن گئے، جن کے دور میں حالات خراب ہوئے اور اب سری لنکا تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ سری لنکا کے بدھ مت کے اکثریتی جنوبی حصے میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہونے والے 9 بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر گوٹابایا راجا پکسا سابق فوجی افسر ہیں، جو اپنے بھائی کے دور صدارت میں 2005
سے 2015 تک وزارت دفاع کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 20 سال فوج میں کام کرنے کے بعد 42 سال کی عمر میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ہی جلد ریٹائرمنٹ لے کر کاروبار شروع کر دیا تھا۔ جب مہندا راجاپکسا سری لنکا کے صدر تھے، اس وقت ان کے بھائی کے علاوہ دیگر قریبی خاندانی عزیز مختلف اہم سرکاری عہدوں پر رہے۔ مہندا راجاپکسا 2020 کا الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعظم بنے تھے، یعنی ایک بھائی صدر اور ایک بھائی وزیر اعظم بن گیا۔ پھر صدر نے اپنے تیسرے بھائی باسل راجاپکسا کو 2021 میں ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ صدر نے اپنے چوتھے بھائی چمل راجاپکسا کو وزیر آبپاشی بنا دیا اور بھتیجے نامل راجاپکسا کو نوجوانوں اور کھیلوں کا وزیر مقرر کر دیا۔ صدر گوٹابایا راجاپکسا نے اپنے خاندان کے درجنوں افراد کو اہم سرکاری عہدوں پر بٹھا دیا اور یہ تقرریاں سری لنکا کی تباہی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئیں۔ اس طرز حکمرانی کی وجہ سے ناقدین سری لنکا کو جمہوری آمریت بھی کہہ رہے ہیں۔ راجاپکسا خاندان کی اپنے کاروباری مفاد میں اور معیشت دشمن پالیسیوں نے صرف 30 ماہ کے دوران سری لنکا کو دیوالیہ کروا دیا۔ صدر گوٹابایا راجاپکسا نے بڑے پیمانے پر ٹیکس کٹوتیوں کا اعلان کیا تھا۔ ان اقدامات کے تحت ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو تقریباً نصف کر دیا گیا تھا۔ ٹیکس میں اتنی بڑی کمی کا یہ فیصلہ بہت اچانک تھا اور مرکزی بینک کے بعض عہدیداروں کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا۔ حکومت کے مطابق ملک میں معاشی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے یہ ٹیکس کٹوتی کی گئی تھی۔ 2009 میں تامل علیحدگی پسندوں سے طویل خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد موجودہ صدر کے بھائی اور وزیر اعظم مہندا راجاپکسا نے بھی ٹیکسوں میں کٹوتی کی تھی۔ ٹیکس کٹوتی سے متعلق فیصلوں کے ناقدین کا کہنا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کے باوجود ٹیکس میں کمی کرنے سے ملک کی آمدن متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ 2019 میں حکومت نے قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا وہ بھی اس فیصلے کی وجہ سے قابل عمل نہیں رہا۔ اب تک معاشی بحران میں سری لنکا کی پوری کابینہ استعفیٰ دے چکی ہے۔ سری لنکا میں معاشی بحران پر شروع ہونے والے احتجاج کے باعث وزیر اعظم مہندا راجاپکسا مستعفی ہو چکے ہیں۔ مظاہرین نے پرتشدد جھڑپوں کے بعد حکمران راجاپکسا خاندان اور متعدد اراکین اسمبلی کے گھر جلا ڈالے ہیں۔ مظاہرین کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم مہندا راجاپکسا کے بھائی اور سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسا بھی مستعفی ہوں۔ اس کے باوجود صدر کا کہنا ہے کہ وہ اقتدار چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، حالانکہ ان کے تقریباً تمام وزراء استعفیٰ دے چکے ہیں اور کئی ارکان پارلیمان حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ صدر گوٹابایا نے مظاہروں کو کم کرنے کے لیے اپوزیشن رکن یونائٹڈ نیشنل پارٹی کے سربراہ رانیل وکرماسنگھے کو نیا وزیر اعظم بنایا ہے۔ وہ 5ویں مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ نئے وزیر اعظم کے مطابق سری لنکا کی معیشت برباد ہو چکی ہے، تاہم سری لنکا عوام کے لیے ان کا پیغام تھا کہ صبر کریں، میں چیزوں کو واپس پہلی والی صورتحال پر لے آؤں گا۔ زیادہ تر لوگ رانیل وکرماسنگھے کے وزیر اعظم بننے سے کوئی خاص خوش نہیں، کیونکہ انہیں راجاپکسا خاندان کے بہت قریبی سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم رانیل وکرماسنگھے نے کہا کہ ملک میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور آئندہ 2 ماہ ہماری زندگی کے سب سے مشکل مہینے ہوں گے۔ سری لنکا کے سیاسی رہنماؤں نے کہا ہے کہ اقتصادی بحران کے سبب ہونے والے گزشتہ ہفتے پرتشدد احتجاج کے بعد تلخ سیاسی منظرنامے میں بہتری کے لیے نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے، جسے جنگی اقتصادی کابینہ کہا جا رہا ہے۔ سری لنکا میں اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ایندھن، ضروری اشیاء خورنوش اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے، جس کے سبب عوام کا حکومت کے خلاف غصہ بہت بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کا حال بھی سری لنکا جیسا ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کم و بیش $10 ارب رہ گئے ہیں۔ $5 ارب کے قرض مئی میں ادا کرنے تھے اور $5 ارب کے قرض جون میں واجب الادا تھے۔ اگر IMF کے ساتھ معاملات جلد طے نہ ہوئے تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سری لنکا میں بھی ایک بھائی صدر اور دوسرا وزیر اعظم تھا۔ وہاں بھی طاقت کا مرکز ایک نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ پاکستان میں پاور کی 2 جگہ تقسیم سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور چین نے پچھلے قرضے واپس مانگ لیے ہیں۔ دونوں ممالک کا مطالبہ ہے کہ پہلے IMF کے ساتھ معاملات طے کریں، پھر ہی مزید قرض مل سکے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی درآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ درآمدات کا حجم برآمدات کی نسبت 100 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہونے سے چند ماہ پہلے جس جگہ کھڑا تھا، آج پاکستان بھی اسی جگہ کھڑا ہے۔
YouTube ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔